السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا معالج حکیم سلیمان اور آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح آج بھی طبی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرا یہ پروگرام آپ کے لیے بے اولادی کے حوالے سے یقیناً مفید ثابت ہوگا۔ ناظرین، آپ کے خطوط کی روشنی میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو امراض بانجپن اور اولاد نرینہ نہ ہونے کے بارے میں نہ صرف مختلف بیماریوں سے آگاہ کروں بلکہ ان شکوک اور غلط فہمیوں سے بھی آگاہ کروں جو اولاد نہ ہونے پر یا اولاد نرینہ سے محروم رہنے پر عام لوگوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن بعض مرتبہ وقت کی کمی یا پھر کچھ مجبوریوں کے پیش نظر کچھ معلومات بیان کرنے سے رہ جاتی ہیں، جس کے لیے آپ مجھ سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی طبی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ آپ جب بھی مشورہ لینا چاہیں یا معلومات حاصل کرنا چاہیں تو اپنی تمام میڈیکل ٹیسٹ رپورٹس اپنے ہمراہ ضرور لائیں تاکہ ان کی روشنی میں میں آپ کو حقائق سے آگاہ کر سکوں۔ ناظرین، اولاد سے والدین کی ناقابل بیان محبت ایک عظیم جذبہ ہے جو خداوند کریم کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اس پاک اور سچے جذبے میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کی پریشانی اور دکھوں کو ہنس کر برداشت کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، مگر اولاد کو دکھی نہیں دیکھ سکتے۔ ناظرین، یہ تو ہے ان لوگوں کی کیفیت جنہیں خداوند کریم نے صاحب اولاد بنایا ہے۔ اب اس کے برعکس ان لوگوں کی کیفیات کو بھی محسوس کیجئے جن کے دل اس عظیم نعمت کے لیے ترس رہے ہیں اور اولاد نہ ہونے کے باعث بانجپن کے تانے ان دکھی خواتین و حضرات کی زندگی کو مزید دکھی بنا رہے ہیں۔ ناظرین، بے اولادی جسے بانجپن بھی کہتے ہیں بہت ہی بری اور پر اذیت کیفیت ہے جو عورت یا مرد کی روح کو مجروح کر دیتی ہے اور وہ اپنے ہی دکھوں میں گھلتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوشی معنی نہیں رکھتی۔ وہ جب بھی کسی بچے کو کھیلتے دیکھتے ہیں حسرت سے ان کی آہ نکل جاتی ہے، مگر اپنی بد نصیبی پر صبر کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، میں پہلے بھی کسی پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے لوگوں کو تانے دینے یا ان کے زخموں پر نمک پاشی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان سے ہمدردی اور محبت رکھتے ہوئے انہیں اس بات پر مائل کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خامی کو دور کرنے کے لیے علاج کروائیں۔ بے اولادی کے بارے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس تعلیم و ترقی کے دور میں بھی بالخصوص دیہاتی اور بالعموم پڑھے لکھے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اولادی خدا کی طرف سے ہوتی ہے، یا پھر اگر کوئی جادو ٹونا نہ کرے یا کسی اوپری چیز کا سایہ ہو تو اولاد نہیں ہوتی۔ ناظرین، اولاد واقع خداوند کریم کی طرف سے ایک عطیہ ہے، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بعض مرتبہ کسی جسمانی کمزوری یا معذوری یا پھر جسم کے اہم نظام میں خرابی آ جانے سے بھی اولاد نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس قسم کی غیر ضروری اور کم علمی کی باتوں سے گریز کرتے ہوئے ایک بار عورت یا مرد کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا جائے۔ ناظرین، ہماری طب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اولاد نہ ہونے کی ذمہ دار صرف عورت ہی نہیں ہے بلکہ مرد کو بھی بانجپن کی تکالیف ہو سکتی ہیں، بلکہ طبی ماہرین کی یہ مشترکہ رائے ہے اور تجربات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عورتوں کی نسبت مردوں میں بانجپن کا تناسب زیادہ ہے۔ لہذا سب سے پہلے مرد کو اپنا میڈیکل ٹیسٹ کروانا چاہیے اور پھر اس کے بعد عورت کی لیپروسکوپی ہونی چاہیے۔ عورت اور مرد دونوں کو بانج کرنے میں کون کون سے عوامل کار فرما ہیں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں، غور سے سنیے تاکہ آپ حقیقت سے آشنا ہو سکیں۔ ناظرین، بغرض علاج بانجپن کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر میل انفرٹیلٹی یعنی کہ مردانہ بانجپن، اور دوسرے نمبر پر فیمیل انفرٹیلٹی یعنی کہ زنانہ بانجپن۔ ناظرین، مردانہ بانجپن کا اہم سبب سپرم کی غیر طبعی کیفیت ہے۔ یہ کیفیت غیر طبعی کیوں ہوتی ہے، اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو گنوریا، سفلس، ٹائیفائڈ، تبدک اور کن پیڑے جیسی چھوتدر بیماریوں کا تذکرہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ چھوتدر بیماریاں ہیں جو ایک تندرست آدمی کی طرف بآسانی منتقل ہو سکتی ہیں۔ لہذا ایسے مریضوں سے دور رہنا چاہیے اور طبی احتیاط اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، مذکورہ بیماریوں کے باعث جسم میں ایک خاص قسم کا زہریلا مواد پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر تسلی بخش علاج نہ ہو تو پھر یہ زہریلا مواد جسم کے مختلف اعضاء اور مختلف نظاموں کو متاثر کرنے لگتا ہے، جس سے جوڑوں کا درد، گینٹھیا،
ज़ोफ़े क़ल्ब और जल्दी अमराज समेत मर्दाना और ज़नाना बांझपन जैसी अज़ियतनाक बीमारियाँ हो जाती हैं। नाज़रीन, मज़कूरा बीमारियाँ जिस्म के अहम निज़ाम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बराह रास्त मुतासर करती हैं, जिसके नतीजे में इसका फौरी असर स्पर्म की सेहत में बिगाड़ पैदा कर देता है। नाज़रीन, स्पर्म में बिगाड़ पैदा होने पर 3 तरह की कैफियत सामने आती हैं। पहले नंबर पर स्पर्म की पैदाइश रुक जाती है। दूसरे नंबर पर स्पर्म अपनी तबाही कुव्वत से महरूम होकर नहायत ज़ईफ़ और गैर फ़ाल हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पर स्पर्म की पैदाइश तो होती है, लेकिन वो स्पर्म मुर्दा हालत में होते हैं। इन तीनों हालतों को बिलतरतीब एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया कहा जाता है। इसके अलावा बाज़ मरीज़ों में कुछ जिस्मानी नकाइस भी होते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल और असाबी कमज़ोरी भी बांझपन का सबब बनती है। इसके अलावा नशे की आदत या फिर जो लोग कीमियावी फ़ज़ा में काम करते हैं उनमें बांझपन के ख़तरात ज़्यादा होते हैं। नाज़रीन, तहकीक से ये बात सामने आई है कि बाज़ हार्मोन्स की कमी बेशी भी बांझपन का सबब बन सकती है। इसी तरह जिन लोगों को तवील अरसे से शुगर की बीमारी हो और जिस्मानी कमज़ोरी के साथ साथ निज़ाम हाय बदनी में भी खलल आ जाए, वो ख़वातीन और हज़रात भी अमराज़ बांझपन में मुब्तला हो सकते हैं। घर के गुलशन में फूल जैसे बच्चे ना हों तो ये गुलशन वीरान लगता है। ये हकीकत है कि बेऔलादी का दुख जिंदगी भर का रोग बन जाता है। बेऔलादी के कर्ब को संजीदगी से समझते हुए बेशुमार तजर्बात और तवील तहकीक के बाद दवाखाना हकीम सुलेमान ने इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त कर लिया है। अगर खुदा न खास्ता आप या आपका कोई अजीज अभी तक औलाद जैसी अनमोल नेमत से महरूम है तो अपनी तमाम रिपोर्ट्स के हमरा भरपूर एतमाद और यकीन के साथ दवाखाना हकीम सुलेमान पर तशरीफ लाएं और औलाद जैसी नेमत से माला माल हो जाएं। दवाखाना हकीम सुलेमान से इलाज के बाद इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब नन्ही मुन्नी आवाजें आपके कानों में रस घोल रही होंगी। 100% कामयाब इलाज के लिए दवाखाना हकीम सुलेमान, आज़ादी चौक, मीनार पाकिस्तान, नज़द बाबडा ऑफिस, लाहौर। फोन 042 7727 160 7730 164। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि स्पर्म की गैर तबई हालत को तबई हालत पर कैसे लाया जाए। इसके लिए मेडिकल साइंस में अद्वियात के बाद एक आखिरी इलाज है जिसे ICSI कहते हैं, लेकिन इसमें कामयाब इलाज की शरह 25% से ज़्यादा नहीं है। वैसे भी ये एक गैर फितरी तरीका इलाज है जिसे हर मरीज़ अपनाने से गुरेज करता है। इसके अलावा ये महंगा भी है, जिसके बायस बहुत से मरीज़ इलाज से महरूम रह जाते हैं। नाज़रीन, इसके बरक्स अगर हम कुदरती तरीका इलाज को देखते हैं तो हमें खुशी होती है कि रब्बे करीम ने नबातात में ऐसी ख़ास तसीर रखी है जो गैर फितरी तकनीक के बगैर ही स्पर्म को तबई हालत पर ले आती है और मर्दाना बांझपन का मुकम्मल तदारक हो जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर में नबातात को मर्दाना और ज़नाना बांझपन का कामयाब और महफूज तरीन तरीका इलाज कहा जा रहा है। नाज़रीन, इस इलाज से अब तक लाखों मरीज़ सेहतयाब होकर ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। अब ज़रा ज़नाना बांझपन के बारे में भी कुछ बताता चलूँ, ताकि जो लोग औरत को ही ताने देते हैं और इसके इलाज पर तवज्जो नहीं देते कि वो औरत का बर वक्त इलाज करवा सकें। नाज़रीन, तादाद के एतबार से ख़वातीन की बीमारियां मर्दों की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। इन बीमारियों में कुदरती सर्कल की ख़राबी यानी कमी ज़्यादती और मकर्रर वक़्त का ना होना, वरम, शदीद इन्फेक्शन, तशहम, मिलान, सिलान, इस्तरखा, हिस्टेरिया, रसोलियाँ और फैलोपियन ट्यूब्स की अंदरूनी साख्त में किसी किस्म की रुकावट का पैदा हो जाना बहुत अहमियत की हामिल बीमारियां हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं तिब्बे यूनानी के हवाले से इनका इलाज बताऊं, जदीद मेडिकल साइंस के हवाले से बताता चलूं कि ख़ुसूसन फैलोपियन ट्यूब्स की बंदिश में जदीद साइंस एक ही हल पेश करती है जिसे IVF कहा जाता है। नाज़रीन, ये भी एक गैर फितरी तरीका है जिसे हर मरीज़ा अपनाने को तैयार नहीं। नाज़रीन, फैलोपियन ट्यूब्स की ख़राबी 3 तरह की होती है। पहले नंबर पर ट्यूब्स में क्लॉट्स बन जाते हैं, दूसरे नंबर पर ट्यूब्स मुड़ जाती हैं और तीसरे नंबर पर ट्यूब्स पिचक कर उनका अंदरूनी हिस्सा एक दूसरे के साथ मिल जाता है, जिसके बायस ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं और बाराबरी का अमल रुक जाता है। नाज़रीन, ये बात भी काबिल ज़िक्र है
کہ IVF میں کامیابی کی امید صرف 25% تک ہوتی ہے، اور یہ طریقہ علاج ہے بھی بہت مہنگا، جبکہ طب یونانی میں ٹیوبز بلاکیج اور دوسری تمام بیماری میں کوئی غیر فطری طریقہ علاج استعمال نہیں کیا جاتا، اور کامیابی کے چانسز بھی 98% تک ہوتے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ انسان کے لیے کون سا طریقہ علاج بہتر ہے۔ گھر کے گلشن میں پھول جیسے بچے نہ ہوں تو یہ گلشن ویران لگتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بے اولادی کا دکھ زندگی بھر کا روگ بن جاتا ہے۔ بے اولادی کے کرب کو سنجیدگی سے سمجھتے ہوئے بے شمار تجربات اور طویل تحقیق کے بعد دواخانہ حکیم سلیمان نے اس بیماری کا علاج دریافت کر لیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ یا آپ کا کوئی عزیز ابھی تک اولاد جیسی انمول نعمت سے محروم ہے تو اپنی تمام رپورٹس کے ہمراہ بھرپور اعتماد اور یقین کے ساتھ دواخانہ حکیم سلیمان پر تشریف لائیں اور اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہو جائیں۔ دواخانہ حکیم سلیمان سے علاج کے بعد انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ننھی منی آوازیں آپ کے کانوں میں رس کھول رہی ہوں گی۔ 100% کامیاب علاج کے لیے دواخانہ حکیم سلیمان، آزادی چوک، مینار پاکستان، نزد بابڈا آفس، لاہور۔ فون 04277277160 7730 164۔ ناظرین، ایک مکمل فیملی اسے کہتے ہیں جہاں بیٹی جیسی رحمت اور بیٹے جیسی نعمت موجود ہو۔ جس گھر میں یہ دونوں موجود ہوتے ہیں اس گھر کی رونق قابل دید ہوتی ہے۔ ناظرین، بیٹے کی تمنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ ویسے بھی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بیٹا والدین کی نسل کو آگے بڑھاتا ہے۔ سماجی اعتبار سے ماں باپ کے مقام کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا بنتا ہے اور ماں باپ کے بعد اس کا وارث کہلاتا ہے۔ ناظرین، ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر صنف کا تعین کرنے والے کروموسومز جنہیں ایکس اور وائی کہا جاتا ہے ان کی کارکردگی میں اتار چڑھاؤ پیدا کر دیا جائے تو صنف کے تعین میں مدد مل سکتی ہے۔ یعنی اگر وائی کروموسومز کو زیادہ فعال اور ایکس کروموسومز کو قدرے غیر فعال کر دیا جائے تو اولاد نرینہ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ہم نے طب یونانی میں استعمال ہونے والی متعدد جڑی بوٹیوں پر بہت عرصے تک ریسرچ کی اور خدا کی مہربانی سے ہمیں ایسی جڑی بوٹیاں مل گئیں جو ہماری تحقیق کے لیے کامیابی کا وسیلہ ثابت ہوئیں، جو حیرت انگیز طور پر اولاد نرینہ یعنی لڑکے کی پیدائش کو یقینی بناتی ہیں۔ یہ سب کچھ اسی ذات باری کی پیدا کردہ جڑی بوٹیوں کی بدولت ہے۔ ناظرین، جو لوگ لڑکے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس حوالے سے وہ جگہ جگہ علاج بھی کروا چکے ہیں اور پھر بھی ان کی مرادیں پوری نہ ہوئی ہوں تو وہ ہمارا اولاد نرینہ کورس استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ کی خوشیوں سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اس پروگرام کے ذریعے میں اولاد سے محروم خواتین و حضرات کو یہ اہم پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ مایوس ہرگز نہ ہوں بلکہ خدا کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں اور فوری طور پر ہمارے علاج سے استفادہ کریں۔ خاص طور پر جن بے اولاد مردوں کو ڈاکٹرز نے ICSI اور خواتین کو IVF کا مشورہ دیا ہے، یہ ایسے لوگ جو اپنی بیماری پر لاکھوں روپیہ خرچ کر چکے ہیں یا بیرون ملک بھی علاج کروا چکے ہیں لیکن ان کی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی، وہ خواتین و حضرات اب ذرا ہمارے علاج کو بھی آزمائیں اور پھر دیکھیں کہ خداوند کریم نے اپنی پیدا کردہ جڑی بوٹیوں کو کیسی حیرت انگیز تاثیر دی ہے جو کسی منفی اثر کے بغیر مردانہ اور زنانہ بھانجپن کو مکمل طور پر ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ناظرین، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ تمام مریضوں کو اولاد کی نعمت سے ہمکنار فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی اپنے معالج حکیم سلیمان کو اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام تک اللہ حامی و ناصر۔ تو حکمت کی کشور کے سلطان تم، مسیح وطن ہو حکیم سلیمان تم، تدبر، تحمل، تجمل، فراست، یہ ہیں گل تمہارے خیابان تم، مطلب آپ کا چشمہ فیض ہے، وہ خلق خدا پر مہربان تم، چمن طب و حکمت کا شاداب ہے کہ ہو اندلیب غزل خان تم۔